السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج ہم آئے ہیں ایک اور نئی اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے انکل ایلف کی بہادری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سر پر ترچھی ٹوپی، آنکھوں پر موٹی سی گول اینک اور منہ میں پرانا سگار لیے جب بھی بچے انکل ایلف کو دیکھتے تو اپنی ہنسی منہ میں ہی دبا لیتے، کیونکہ اگر انکل بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو ان کی شامت آ جاتی۔ انکل ایلف دیکھنے میں تو کچھ عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، لیکن دراصل ان کے اندر کا انسان کسی بھی بہترین اور اچھے انسان سے کم نہیں تھا۔ انکل ایلف کسی زمانے میں انگریزی کے استاد رہ چکے تھے۔ انگریزی کے ایف کو اپنے انداز میں ایلف پڑھتے تھے، اس لیے بچے انہیں انکل ایلف ہی کہنے لگے۔ انکل ایلف لباس کے اوپر کوٹ بڑے شوق سے پہنتے تھے، یہاں تک کہ گرمی میں بھی کوٹ ان سے الگ نہیں ہوتا۔ جب انکل شدید گرمی میں کوٹ پہن کر نکلتے تو بچے اور بڑے سبھی گرمی کو محسوس کرنے لگتے۔ انکل کے ہونے سے گلی میں ایک رونق بھی رہتی، وہ کسی جاسوس کی طرح گلی کے ہر آنے جانے والے شخص پر نظر رکھتے۔ ان کی موجودگی میں کسی چوکیدار یا محافظ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ گلی میں بہت شور سنائی دیا۔ معلوم ہوا کہ چچا قاسم کا 7 سالہ بچہ گم ہو گیا ہے۔ محلے میں ڈھونڈا گیا لیکن اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ مسجد میں اعلان بھی کرایا گیا، سب لوگ مل کر بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک کسی کا دھیان انکل ایلف کی طرف گیا کہ چلو انکل سے پوچھتے ہیں، کیونکہ انکل اکثر گلی میں آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ انکل بھی گھر میں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو انکل ایلف پر شک ہونے لگا کہ کیا پتہ انکل نے بچے کو اغوا کر لیا ہو۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انکل اور بچہ دونوں ایک ساتھ کہاں غائب ہو گئے۔ انکل کے گھر والے بھی ان کے لیے فکر مند تھے۔ چاچا قاسم اور ان کی بیوی اپنے بچے کے لیے بہت پریشان تھے۔ کسی کے کہنے پر انہوں نے انکل کے خلاف شک کی بنیاد پر رپورٹ درج کروائی۔ شام کے وقت لوگوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی شخص گرد و غبار میں اٹا ہوا کسی بچے کا ہاتھ پکڑے چلا آ رہا ہے۔ ایک آدمی نے غور سے دیکھا اور دیکھ کر پہچانا تو اس نے اونچی آواز سے بولا، ارے یہ تو انکل آ رہے ہیں، ان کے ساتھ قاسم بھائی کا بچہ ہے۔ بس سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ اب ایک طرف تو لوگوں کی خوشی دیکھنی تھی اور دوسری طرف محلے والوں نے انکل کو حصار میں لیتے ہوئے سوالات کی بوچھار شروع کر دی۔ ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر بچہ انکل کے ساتھ کیسے آیا۔ اس دوران کسی نے چچا قاسم کے گھر کی گھنٹی بجا کر انہیں بھی اطلاع کر دی کہ ان کا بیٹا انکل کے ساتھ آ گیا ہے۔ قاسم چچا اپنی بیوی کے ساتھ جلدی اسی جگہ آ پہنچے جہاں مجمع اکٹھا ہوا تھا۔ ماں باپ اپنے بیٹے سے لپٹ کر خوب پیار کرنے لگے۔ لوگوں کے سوالات جاری تھے کہ اچانک پولیس کی موبائل سائرن بجاتے ہوئے تیزی سے گلی میں داخل ہو گئی۔ ایس ایچ او صاحب موبائل ٹرین سے اترے۔ ایس ایچ او صاحب نے لوگوں سے خاموش ہونے کو کہا اور انکل ایلف کی طرف قابل تحسین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ جب تک آپ کے محلے میں انکل جیسی شخصیت موجود ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایس ایچ او صاحب مسکرائے اور انکل سے کہنے لگے کہ جی اب آپ انہیں تمام ماجرا سنا ڈالیے۔ انکل نے سب کو متوجہ پا کر کہا، دوستو کل جب آپ لوگ دوپہر کے وقت گھروں میں تھے، یہ بچہ آئس کریم لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا، صرف سفید رنگ کی ایک اجنبی سوزوکی کھڑی تھی۔ میں گیلری سے گلی میں دیکھ رہا تھا۔ خطرہ محسوس کر کے میں نیچے آ گیا۔ اچانک 2 آدمی گاڑی سے باہر نکلے۔ یہ بچہ جیسے ہی آئس کریم لے کر گاڑی کے قریب پہنچا تو ان دونوں نے اسے پکڑا اور کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوزوکی چلتی، میں نے پیچھے سے شور مچایا۔ اغوا کاروں نے یہ سوچ کر کہ اس شخص نے ہمیں دیکھ لیا ہے، یہ گاڑی کا نمبر سب کو بتا دے گا، چنانچہ تھوڑا
آگے جا کر انہوں نے گاڑی پیچھے کی اور مجھے بھی اندر کھینچ لیا اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ انہوں نے میرے ہاتھ باندھے اور منہ پر کپڑا ٹھوس دیا تاکہ شور نہ کر سکوں۔ کافی دیر گاڑی چلنے کے بعد ایک سنسان علاقے میں داخل ہو گئی۔ کوئی پرانی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ تھی۔ وہاں انہوں نے ہمیں ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ ایک آدمی کو ہمارے چوکیدار کے لیے باہر چھوڑ دیا اور باقی سب چلے گئے۔ اب ہم 2 قیدی اور اس چوکیدار کے علاوہ اس سنسان علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ ویران جگہ ہونے کے باعث منہ سے کپڑا تو انہوں نے نکال دیا تھا، البتہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے آواز لگائی کہ اے میاں، بوڑھے آدمی کو پانی تو پلا دو۔ پہلے تو وہ تیار نہ ہوا، مگر زیادہ منت سماجت کی تو پانی لینے کہیں چلا گیا۔ مجھے موقع ملا اور میں چپکے سے کوٹ کی جیب میں پڑا لائٹر نکال کر اپنی رسی کو جلایا۔ رسی تھوڑی سی بل کھاتے ہوئے کھل گئی۔ جب تک وہ پانی لے کر آتا، میں نے بچے کی رسی کھول دی اور اسے پلان بتایا کہ میں اسے ڈنڈے سے مار کر گراؤں گا، پھر اسے اسی رسی سے مضبوط کر کے باندھ دوں گا۔ بہرحال جب چوکیدار پانی لایا تو میں نے کمرے میں رکھی موٹی لکڑی سے مار کر اسے گرا دیا اور ہم نے اسے مضبوطی سے باندھا۔ یہاں سے نکل کر ہم روڈ پر آ گئے۔ معلوم نہیں تھا کہ کس سمت میں جانا ہے۔ اللہ مدد کہتے ہوئے ہم دونوں ایک سمت تیز جانے لگے۔ کافی دور جا کر ہم بری طرح سے تھک گئے۔ اسی وقت ایک پولیس مین آتی دکھائی دی تو میں نے ہاتھ ہلا کر انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رکے تو میں نے ساری بات انہیں سنائی۔ پولیس نے بحفاظت ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ HSO صاحب کو بھی انہوں نے خبر دی۔ انکل کی کہانی ختم ہوئی تو بڑی زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ سب سے پہلے قاسم چچا انکل کے گلے لگ کر رونے لگے اور معافی مانگی تو انکل نے انہیں بہت دلاسا دیا۔ پھر باقی محلے والے بھی انکل کی تعریف کرنے لگے۔ انکل ایلف کی بروقت حاضری اور دماغی کی وجہ سے ایک سانحہ ہوتے رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، مزہ آیا آپ کو اس کہانی میں؟ انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے ایک اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔